بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور اس حوالے سے بھی جو دوسرا حوالہ ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کا ہونے والا کل پاکستان اجتماع عام ہے۔ اسی سیریز اور اسی سلسلے کا یہ پروگرام آج جماعت کے بڑے لوگوں کے بارے میں، امراء کے سطح کے افراد کے بارے میں ایک معمولی سی بات ذہن میں آئی۔ معمولی کہنے کو تو ہے لیکن بہت اونچی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے عہدیداروں پر اور ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز پر کسی نے بھی، چاہے ان کا کتنا ہی کٹر مخالف ہو، بدعنوانی کا، کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا۔ کچھ لوگ نجی محفلوں میں شاید اس کا ذکر بھی کرتے ہوں، لیکن کوئی ان کے پاس اس کا کوئی خاص ثبوت، کوئی دلیل، کچھ بس کہتے ہیں کہ وہ جی ایسے تھے، اب ایسے ہو گئے اور یوں ہو گیا، فلانے ہو گئے۔ اصل میں یہ سب باتیں اس لیے یاد آئیں کہ آخر ہماری اور جماعتوں کے لیڈر ایسے کیوں نہیں ہیں۔ بات وہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام، آپ کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسری دنیا ہے، ایک آخرت ہے، اور اس میں آپ کے ہر فعل کا آپ کو جواب دینا ہوگا، تو بس ایسی صورت میں پھر آدمی ڈرتا ہے، اور لازماً اس ڈر کے نتیجے میں اور اس لالچ کے نتیجے میں کہ جو دوسری دنیا میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جو جنت کی صورت میں عطا کریں گے، اور غلط کام کرنے والوں کو عذاب کی شکل میں، سزا کی شکل میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج یہ یاد آیا کہ منصورہ لاہور میں میاں طفیل محمد صاحب کے بچے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض رہا، اور ہے شاید اب بھی مخالفین کو، جن کو پتہ نہیں ہے کہ صاحب میاں صاحب کے بچے دیکھیں یہاں منصورہ میں رہتے ہیں، اتنا اچھا مکان ہے، بڑا مکان ہے، اچھا تو پتہ نہیں ہے اندر سے یعنی بڑا مکان ہے، اور اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تو یہاں نہیں رہتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے بچے وہاں خود اپنی مرضی سے نہیں رہتے، اگر رہنا چاہیں تو منصورہ میں کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے ان کا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح سے یہ مکان بنایا تھا، اس کی تفصیل انہوں نے بیان تو نہیں کرنا چاہیے تھی، اور منع بھی کر دیا تھا سوال کرنے والے ایک انٹرویور سے، مگر جب اس نے ذرا اصرار کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں بعض مرتبہ انکساری کی باتیں کرتے ہوئے آدمی کے دل میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہ اپنی نجی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اب آپ نے سوال کر دیا تو میں بتاتا ہوں کہ جب اس کا یہ پلاٹ یہاں میرے نام ہوا تو وہ دراصل اس طرح ہوا کہ میرے ایک عزیز تھے جو ٹھیکیدار تھے اس علاقے کے، جو اس علاقے میں ٹھیکیداری کر رہے تھے، اور کچھ پلاٹس ان کے بھی شراکت میں تھے۔ وہ میرے قریبی عزیز تھے، انہوں نے مجھے ایک پلاٹ دے دیا۔ جب بنانے کا مرحلہ آیا پھر بھی میرے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ میں مکان بنا سکوں، حالانکہ میرا ایک بچہ باہر تھا اس زمانے میں، تو کہہ رہے ہیں اس بچے نے بھی کچھ رقم بھیجی۔ پھر اصل میں ان کی جو اہلیہ تھیں، جن کا بھی نام محمودہ بیگم تھا، انہوں نے اپنی کچھ اراضی فیصل آباد میں یا پنجاب کے کسی اور علاقے میں تھی، وہ فروخت کی، اور خود ان کے سسر صاحب نے پھر کچھ رقم دی اور کچھ ان کے بیٹے نے دی۔ اس طرح سے مل ملا کے وہ انہوں نے بتایا کہ 10,85,000 میں اب سے 30 سال پہلے کی بات ہے یہ مکان بنا جس میں وہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک امیر جماعت اسلامی کراچی چودھری غلام محمد صاحب تھے، انہوں نے فیڈرل بی ایریا میں موسیٰ کالونی کے سامنے جو فیڈرل بی ایریا کا بلاک ہے وہاں ایک مکان بنایا، 400 گز کا مکان تھا۔ اس مکان پر بھی بڑی لے دے ہوئی، اور انہوں نے اس لے دے سے پہلے ہی بلکہ شورا کے اجلاس میں کراچی کی ساری رسیدیں اور ساری تفصیل اپنے مکان بنانے کی، ان کا بیٹا بھی ایک ڈاکٹر پڑھ رہا تھا اس زمانے میں، یہ ہو چکا تھا، تو بہرحال وہ ساری تفصیل انہوں نے، ارکان شورا نے کہا کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ یہ بیان کریں؟ انہوں نے کہا کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لوگوں کے دل میں وسوسے آئیں گے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پلاٹ کس طرح لیا گیا، کتنا قرض، کتنا ادھار، کتنا لوگوں نے مدد کی، اور کس طرح سے پھر یہ مکان بنا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے کا ایک اخبار تھا، ابھی بھی ہے شاید، ڈیلی نیوز، اس کے ایک ایڈیٹر تھے واجد شمس الحسن، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، سفیر رہے ہیں پاکستان کے۔
اس اخبار میں ان کے خلاف اس مکان کے حوالے سے کچھ خبریں چھپی تھیں۔ تو بہرحال یہ معمولی باتیں ہیں کہنے کو، لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ آج ہے کوئی ایسا لیڈر جو یہ بتانے کی زحمت کرے کہ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں، یہ پجیرو، یہ پلاٹ، یہ کس طرح سے ان کے پاس آئے ہیں، کس طرح سے ان کی تہہ خانوں میں 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں، بوریاں بلکہ پڑی ہوئی ہیں، کس طرح سے ان کے عالی شان پلازا لاہور، راولپنڈی اور کراچی میں وجود میں آئے ہیں۔ یہ سارے سیاسی پارٹیوں، کس طرح سے ہزاروں ایکڑ زمین ان کے قبضے میں ہے۔ آپ کے قانون کے تحت تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ہے آپ کے پاس اتنی زمین؟ اسی طرح سے اور بہت سارے لیڈرز ہیں جو کچھ تو پہلے سے یہ دولت سے مالا مال تھے، اور اس دولت میں ابھی بھی ان کو کوئی کمی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، بلکہ ذوق اس بات کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے، زیادہ سے زیادہ گھپلا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کمیشن لیا جائے۔ تو اس طرح سے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، ان میں بھی کوئی ایماندار ہوگا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ملک معراج خالد کو دیکھا ہے۔ اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عارضی ہی صحیح ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس کی سادگی اور انکساری دیکھی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کی بڑی کمی ہے، یہ نایاب لوگ ہیں، اور جو کسی نے کہا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں، نایاب ہیں ہم۔ تو یہ اس طرح کے لیڈر کا انور رشید کو اجازت دی۔ اللہ حافظ۔